السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم علم بیان کی دوسری قسم پڑھیں گے، استعارہ۔ استعارہ کا لفظ عربی زبان سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے ادھار لینا، اور جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، تو اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی نیچے وضاحت ہے۔ تھوڑا سا تشبیہ اور استعارے میں فرق بھی ہے کہ تشبیہ میں ہم کیا کرتے ہیں، عام طور پر تشبیہ میں ہم جو ہے نا وہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارے میں ہم ہو بہو وہی چیز مان لیتے ہیں۔ جیسے یہ نیچے مثال دیکھو، یہ اس کی مثالیں دو طرح سے آ سکتی ہیں، نثر کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور شعری شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی سوال یوں بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ استعارہ کی تعریف کرو اور کوئی ایک شعری مثال دو۔ جب شعری مثال کا ذکر آئے گا تو یہ پھر نیچے دیکھیں، یہ ہمارے پاس شعری مثالیں آ رہی ہیں، یہ 4 مثالیں ہیں کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ اور اگر نثر کی شکل میں ہے تو یہ اوپر دیکھو، تم چاند ہو، اور یہ دیکھو تم چاند کی طرح ہو۔ اگر یوں آ جائے، طرح لفظ آ جائے، تو پھر یہ کیا ہوگا، تشبیہ ہوگی، اور اگر آ جائے کہ تم چاند ہو تو یہ استعارہ ہوگا۔ تم پھول کی طرح ہو، یہ کیا ہے، تشبیہ ہے، اور تم پھول ہو ڈائریکٹ، یعنی استعارہ میں ہو بہو وہی چیز لی جاتی ہے جس سے تشبیہ دینی ہو۔ اچھا، اس کے 3 رکن ہیں۔ جیسے تشبیہ میں ہم نے 5 رکن پڑھے تھے، استعارہ میں 3 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہمارا ہے مستعار لہو۔ کیا لفظ ہے؟ مستعار لہو، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے۔ جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ علی چاند ہے، تو علی چاند ہے، اس کے اندر جو علی ہے نا وہ کیا ہے، یعنی جو فاعل ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہ مستعار لہو ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے یا دوسرا رکن ہے مستعار منہ۔ مستعار منہ جس لفظ جس کے لیے یعنی جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے۔ یعنی دیکھو، ہم نے اوپر مثال دیا نا کہ علی چاند ہے، تو ہم نے علی جو تھا، علی چاند ہے، علی بن گیا ہمارے پاس مستعار لہو، اور چاند بن گیا منہ، یعنی علی کی خوبیاں ہم نے چاند سے مستعار لی ہیں۔ اور وجہ جامعہ ان دونوں کے اندر جو مشترک خوبی پائی جا رہی ہے، یعنی علی اور چاند دونوں میں خوبصورتی کی مشترک خوبی پائی جا رہی ہے، لہٰذا وہ ہمارا وجہ جامع ہے۔ یہ نیچے ایک ٹیبل دیا گیا، اس ٹیبل کے اندر الگ الگ اس کی جو ہے نا وہ تقسیم بھی کی گئی ہے۔ جیسے دیکھو اوپر مثال ہے، میرے شیر نے میدان مار لیا، وہ جنت کی حور ہے، اس کی پلکوں پہ موتی چمک رہے ہیں۔ تو اس میں مستعار لہو کے اندر دیکھو جو فاعل ہیں، کام کرنے والے ہیں، بیٹا، لڑکی، آنسو، محبوب وغیرہ، تو وہ انہوں نے لیے ہیں۔ جبکہ جس سے تشبیہ دی گئی ہے یا جس سے کوئی خوبی مستعار لی گئی ہے، جیسے بیٹے کی خوبی شیر سے مستعار لی گئی ہے، لڑکی کی حور سے، آنسوؤں کی موتیوں سے وغیرہ، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، مستعار منہ۔ اور تیسری قسم ہے، تیسرا رکن ہے وجہ جامع۔ وجہ جامع سے مراد ہے دونوں میں جو مشترک خوبی ہے، یعنی بیٹے اور شیر میں بہادری ہے، لڑکی اور حور میں خوبصورتی ہے وغیرہ۔ اسی طرح یہ نیچے شعری مثالیں بھی ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان شعر لگے وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اور تعریف بھی ہو گئی ہے۔ اصل چیز جو آپ لوگوں نے اس کے اندر کرنی ہے، جو کثیر الانتخابی سوالات میں یعنی MCQs میں پوچھے جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ آگے یہ ٹیبل تیار کر لیں، اور یہ اگلے صفحے پر یہ دیکھیں، ہمارے پاس یہ معروضی سوال آ رہے ہیں، ان کو غور سے دیکھیں کہ استعارہ کس زبان کا لفظ ہے، فارسی، اردو، عربی، ہندی۔ تو یہ جیم دیکھیں، اس کے اینڈ پر دیا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس جیم ہے، یہ جو جیم لکھا ہوا ہے، یہ جیم کیا ہے، یہ جواب ہے اس کا، یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ والا ٹھیک ہے اس کا۔ تو یہ والے جو ہے نا سارے کثیر الانتخابی سوالات دیکھ لیں، یہ اگلے صفحے پر بھی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں سے بھی آپ ان کو زوم کر کے جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اگلے 1-2 صفحات ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ان کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں، اور ان سارے کثیر الانتخابی سوالات کو زوم کر کے ویڈیو روک کے لازمی پڑھیں۔ اور یہ جو نیچے دیے جائے، یہ تو جو 22 غالباً ہیں، یہ تو دیے گئے ہیں جو ہم نے پیچھے وضاحت پڑھی ہے، لیکن یہ جو آگے شروع ہو رہے ہیں یہ مزید وضاحت ہے، یہ یعنی کسی بھی
بورڈ سے ریلیٹڈ یہ آ سکتے ہیں۔ یہ اگلا صفحہ یہ تقریباً ہمارے پاس کوئی 80 MCQs ہیں۔ یہ میں آپ کو اگلے صفحات بھی دکھا دیتا ہوں، ان کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا ایک بار پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگوں کو استعارہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوئی کنفیوژن ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یہ اس کا اگلا صفحہ ہے، یہاں سے 41 سے شروع ہو رہے ہیں اور 57 تک ہیں۔ اچھا اگلا پیج اور الٹتے ہیں، ابھی تک یہ اور MCQs آتے جا رہے ہیں۔ اس صفحے کو دیکھیں، یہاں سے 59 سے لے کر 74 تک ہیں۔ یہ پورا صفحہ ہے، اس پورے صفحے کو جو ہے نا آپ بے شک اسکرین شاٹ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 90 پورے ہو گئے غالباً، اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ 90 تک سارے پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ استعارہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔